Good evening and welcome to Tonight with Faria. برطانیہ میں سول سوسائٹی نے آواز اٹھا دی, نریندر مودی کو اصلیت دکھا دی. Let's take a look at the headlines tonight. برطانیہ گو مودی گو کے نعروں سے گونج اٹھا. برطانیہ میں آزادی اظہار کا کھل کر مظاہرہ. بھارتی وزیر اعظم کی آمد برطانیہ کی تاریخ کا متنازع ترین دورہ بن گیا. اب بین الاقوامی میڈیا بھی نریندر مودی کی انتہا پسند پالیسیز پر سخت تنقید کر رہا ہے. نیشنل ایکشن پلان فوج اور حکومت میں تنازع کا باعث اب تک معاملہ حل نہیں ہو سکا. پنجاب حکومت نے نیشنل ایکشن پلان پر اپنی ناکامی تسلیم کر لی. کیا معاملہ بہت آگے تک جا سکتا ہے؟ پوچھیں گے مسلم لیگ نون کی رہنما نہال ہاشمی سے. دفاعی تجزیہ کار شفقت سعید سے, برطانوی صحافی فراز احمد سے اور پاکستان تحریک انصاف کی رہنما میاں رشید سے. Very warm welcome to the show. کل بڑا اہم دن تھا. مجھے پہلے بھی میں یہ کئی بار کہہ چکی ہوں یہ بات کہ برطانیہ میں جو فریڈم آف سپیچ ہے, جو فریڈم آف سپیچ کا طریقہ کار ہے, اس کی وجہ سے مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ میں نے نہ صرف تعلیم وہاں پر حاصل کی بلکہ بڑا وقت بھی گزارا اپنی زندگی کا. اور کل ہم نے یہی دیکھا کہ برطانیہ کی تاریخ کا ایک عجیب منظر تھا. لندن شہر شیم شیم اور گو مودی گو کے نعروں سے گونج رہا تھا. کشمیری نچلی ذات کے کہا یوں جاتا ہے, اس لیے ہندو, نیپالیز اور سکھ سب ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف نعرے لگا رہے تھے. یہ دورہ برطانیہ کی تاریخ کا متنازع ترین دورہ بن چکا ہے. برطانیہ میں جس کی پہچان مذہبی رواداری اور انسانی حقوق کے حوالے سے دنیا بھر میں جانی جاتی ہے, بڑا خیال کیا جاتا ہے اس کا, وہاں نریندر مودی جیسے انتہا پسند شخص کی آمد نے برطانیہ کی ساکھ پر بھی سوال کھڑے کر دیے ہیں. ایک ایسے حکمران جن کے ہاتھ مسلمانوں, عیسائیوں اور نچلی ذات کے ہندوؤں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. سرکاری مہمان کا درجہ دینے پر ڈیوڈ کیمرون کی حکومت بھی مسلسل تنقید کا نشانہ بن رہی ہے. لندن میں احتجاج میں شامل لوگوں کا نریندر مودی کے بعد کیا کہنا تھا, واچ اٹ یورسیلف. India has put a blockade on to Nepal. We are a landlocked country. Nepal has suffering schools, hospitals, and just basic things. We don't have access from other place. He's nothing. We don't believe in him. He's a killer of the Muslims in Gujarat. Everybody should know. In 2001, he killed so many Muslims in his state. That's Gujarat. The West has a track record of first supporting terrorists like Modi, supporting fascists, supporting fundamentalists, and then blaming the people for terrorism here, fundamentalism there. برطانوی میڈیا نے بھی نریندر مودی کی انتہا پسند پالیسیز پر شدید تنقید کی. اخبار دی گارڈین نے آج بڑا انٹرسٹنگ تبصرہ کیا ہے, بڑے اہم سوالات بھی اٹھائے ہیں. اس کی ہیڈ لائن ہی بڑی انٹرسٹنگ ہے. کہتے ہیں انڈیا از بینگ رولڈ بائی ہندو طالبان. بھارت میں ہندو طالبان کی حکمرانی ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ برطانیہ ان کے لیے آسان ثابت نہیں ہو رہا. ایک جانب برطانیہ کے ساتھ بڑے معاہدے ہو رہے ہیں تو دوسری جانب برطانوی میڈیا پر مودی کی شخصیت موضوع بحث بنی ہوئی ہے. مودی نے بین الاقوامی سطح پر بھارت کا امیج بہتر بنانے کے لیے چین کے نعرے یعنی سرمایہ کاری کے پرکشش مواقع کے ساتھ ابھرتی ہوئی معیشت اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے حسین خواب دکھائے ہیں. مگر ہندو انتہا پسندی کی لہر کے سامنے انسانی حقوق پامال ہو گئے ہیں. گارڈین نے نریندر مودی کی شخصیت پر تبصرہ بھی کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے شخص نہیں ہیں جو اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو تحمل سے سنیں. ان کے دور حکومت میں 9000 غیر سرکاری تنظیموں کو غیر ملکی دشمن کہہ کر ان کی رجسٹریشن ختم کر دی گئی ہے. صحافیوں, انسانی حقوق کی تنظیموں پر بغاوت کے الزام لگا کر دھمکایا جا رہا ہے. مودی کی پالیسیز کے خلاف برطانیہ میں رہنے والے خاموش نہیں رہ سکتے. انسانی حقوق کی پالیسی کے خلاف آواز اٹھانا ان کی ذمہ داری ہے. دس از دا گارڈین ٹوڈے. بڑی اہم بات ہے کہ اتنا اہم دورہ, ہم نے امریکہ کا دورہ بھی دیکھا, وہاں پہ اس طریقے سے آوازیں نہیں اٹھی جو ہم نے برطانیہ میں اٹھتی ہوئی دیکھی. امریکی نیوز چینل CNN نے مودی کے دورے برطانیہ پر تبصرہ بھی کیا. کہتے ہیں کہ نریندر مودی کے دورے کے موقع پر ہونے والے شدید احتجاج کی وجہ سے ان کے استقبالیہ تقریبات کا رنگ پھیکا پڑ گیا. گجرات میں مارے جانے والے 900 افراد کے قتل کے ذمہ دار نریندر مودی کو سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی ان کا قتل کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر
مظاہرین موڈی کے خلاف یہ نعرے لگا رہے تھے، موڈی واپس جاؤ، تمہارے اقدامات غیر انسانی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں ہیں، کھل کر بول رہے تھے۔ بات ہے سچ مگر بات ہے رسوائی کی، اور یہ رسوائی ہمیں نظر آئی برطانیہ کی سڑکوں پر، جہاں کھل کر لوگوں نے موڈی کی جو ہیومن رائٹس کے خلاف پالیسی ہے اس کا نہ صرف ادراک کیا بلکہ اس کے خلاف احتجاج کیا۔ نریندر مودی کی انسان دشمن پالیسیز کی وجہ سے ساری دنیا میں بھارت کی بدنامی ہو رہی ہے۔ آج بھارت دنیا میں ایک ایسا ملک بن چکا ہے جس کے اپنے شہری حکومت کی انتہا پسندی کا نشانہ بن رہے ہیں، تو دوسری جانب بھارت کے اپنے ہمسائے بھی اس کی پالیسیز سے ناراض ہیں۔ ایک آپ کو بڑا انٹرسٹنگ کلپ دکھانا ہے جو بھارت میں ڈسٹربنگ بھی ہے، مگر نظر آ رہا ہے کہ کس طرح کھل کر پسندی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اور اگر گارڈین یہ کہتا ہے کہ انڈیا از بینگ رولڈ بائی ہندو طالبان تو غلط تو نہیں کہتا ہوگا۔ اگین یہ بات میں آپ لوگوں سے پہلے شیئر کر چکی ہوں، آج دوبارہ کروں گی کہ جس وقت میں پڑھ رہی تھی یونیورسٹی میں، نریندر مودی صاحب اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے، مگر انہوں نے کوشش کی برطانیہ کا دورہ کرنے کی، گجرات کے چیف منسٹر کی حیثیت سے ان کے اوپر بہت سارے الزامات لگ چکے تھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہماری کولیگ جو کہ خود انڈین ہندو تھیں، وہ آئیں سویتا وج صاحبہ، اینڈ شی از اے جرنلسٹ ناؤ ورکنگ ان انڈیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چاہیں اور جا کر یہ مظاہرہ کریں، کیونکہ میں ہندو ہو کے بھی سمجھتی ہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ وہاں جا کر یہ مظاہرہ کریں۔ سو ایز پارٹ آف دیٹ ٹیم، ایز اے اسٹوڈنٹ، ہم بھی وہاں گئے اور ہم نے وہاں پہ پلے کارڈ اٹھایا اور ان کے خلاف مظاہرہ کیا۔ یہ اسی طریقے سے ہم نے دوبارہ برطانیہ میں دیکھا، زیادہ زوردار طریقے سے دیکھا۔ وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ۔ فراز احمد صاحب، فری لانس جرنلسٹ، جوائننگ می فرام لندن، اے ویری وارم ویلکم ٹو یو۔ فراز صاحب، یہ جو گارڈین نے سوال اٹھا دیا، فار ایئرز برٹن شنڈ نریندر مودی، جیسا میں نے بھی کہا، سو وائی رول آؤٹ دا ریڈ کارپٹ ناؤ؟ یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اب ریڈ کارپٹ کیوں بچھایا گیا؟ تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو آپ کو یہاں سے میں بتاؤں گا، اور دوسری چیز یہ کہ جو جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں ریڈ کارپیٹ کے کیوں اٹھایا گیا ہے، بیسیکلی یہاں پہ کیونکہ آپ کو خود بھی پتا ہے کہ یو کے بیسیکلی ایک ہیومن رائٹس کا جو ہے سب سے زیادہ چیمپئن ہے، اور ہیومن رائٹس کی جہاں بھی وائلیشن ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، یہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ان کو چیزوں کرتے ہیں۔ اسی پوائنٹ کو لے کے تمام یہاں پہ بھی جو پریس ہے اور سارے جو یہاں پہ پریس صحافی ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو بہت زیادہ کنڈیم کیا ہے کہ یہ ایک جو ان کا پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے وہ ویسے ہی اتنا خراب ہے، تو ان کو ادھر کیوں بلایا گیا اور کس طریقے سے ان کو کیا گیا۔ آپ کو میں بتا چلوں کل کے احتجاج کے بارے میں بھی کہ مودی صاحب کا جو احتجاج ہوا اس کے اوپر یہاں پہ کافی ٹھیک ٹھاک ان کو یہاں پہ یہ چیز دیکھنے کو ملی تھی احتجاج کی وجہ سے، جس کی وجہ سے میرے خیال سے فرسٹ ٹائم آئی تھنک ان یو کے کہ کوئی جو ہے جو وزیر اعظم ہے وہ پیچھے کے دروازے سے اندر گیا ہے۔ بیسیکلی ان کو فرنٹ میں اتنی زیادہ پولیس اور اتنی زیادہ چیزیں لوگ تھے جو احتجاج کر رہے تھے، گو مودی گو، اور ایون نیپالیز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے اس میں، اور ڈفرینٹ کاسٹ کے، ہم لوگ تو سمجھ رہے تھے شاید زیادہ تر کشمیری یا پاکستانی ہوں گے، پر یہ جو ان کا معاملات ہے اس کے اندر تو انہوں نے ایسا لگ رہا تھا کہ گلوبلی ایک قسم کا ان کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے، اور ان کو احتجاج کے اوپر ان کو خود بھی تھوڑا سا شرمندگی محسوس نہیں ہوئی، ان کو انہوں نے ہاتھ ہلاتے ہوئے اندر جا رہے ہیں، تو یہ بھی پریس والوں نے بھی رپورٹ کیا گیا کہ یہ پیچھے کے راستے سے اندر گئے اور پیچھے کے راستے سے ان کو باہر سے نکالا گیا، تو اتنا ویلکم نہیں ہوا جو ریڈ کارپیٹ کے حساب سے آپ کہہ رہی ہیں، اتنا زیادہ دکھنے میں نہیں آیا۔ رائٹ، آپ نے صحیح کہا، لیکن سرکاری سطح پر معاہدے بھی ہوئے وہاں پر، کیا لوگوں کے سینٹیمنٹس کیا تھے؟ کچھ تو ہم نے دکھائے، آپ وہاں پر موجود تھے، کور کرے تھے، ہمیں ذرا بتائیں لوگ کیا رہے تھے وہاں پر؟ جی، جو احتجاج کے اندر تو سارے کے سارے نیپالیز جو ہے وہ اپنے نیپال کا بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ نیپال پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور خالصتان کا اسپیشلی ذکر کروں گا کیونکہ وہاں پر کشمیر جو سکھ برادری تھے وہ بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ خالصتان بنے گا، اور پاکستان کی حق کے اندر بھی وہ کشمیر کے بارے میں بھی وہ سب دے رہے تھے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ زیادہ تر سارے لوگ جو مظلوم لوگ سب لوگ مل کے ایک ساتھ ایک آواز بن کے بات کر رہے تھے، اور اس سے ایک بہت بڑی گلوبلی یہ بھی پتہ لگ رہا تھا کہ مودی صاحب واز ناٹ ویلکم ایٹ آل ان یو کے، اینڈ جتنے بھی وہاں پہ جو مین اسٹریم کے جرنلسٹ تھے اور وہ لوگ تھے
انہوں نے بھی, آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا پریس کانفرنس کے اندر بھی ان سے بڑے چپتے ہوئے سوالات, یہ جو عام طور پہ اتنے بڑی جمہوریت کے دعوے دار جو آئے ہوئے تھے وہاں پہ, ان سے نہیں کرتے, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے جہاں تک کوئی بھی وزیر اعظم کہیں پہ آتا ہے تو اس سے کچھ لین دین کی بات ہوتی ہے, کیونکہ دیکھا جائے تو بھارت ایک بہت بڑی ملک ہے, اور جو ان کا اکنامیکلی دیکھا جائے تو ان کا یو کے کا بھی بہت فائدہ ہے, تو اس لحاظ سے بھی انہوں نے اس چیز کو وہ نہیں کرا, انہوں نے چھپتے ہوئے سوالات. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے فراز صاحب کہ اکنامک انٹرسٹ کے باوجود سچ بولنے سے گھبرائے نہیں, نہ برطانوی جرنلسٹ نہ برطانوی عوام, اور کھڑے ہو کر انہوں نے سچ کی بات کی. محمود رشید صاحب, اس وقت جو سینٹیمنٹ ہے پوری دنیا میں, ہم نے برطانیہ میں اس کا مظاہرہ دیکھا, پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے اس کا فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ بھارت جو اپنے آپ کو ایک سیکولر اسٹیٹ کہتا ہے, اور مودی کے آنے کے بعد تو ایک بدنما چہرہ بھارت کا ایک جو سیکولرزم کے حوالے سے وہ سامنے آیا ہے, اور اس میں جس انداز کے ساتھ وہاں انگلینڈ کے اندر بلا امتیاز رنگ و ملت سبھی لوگ, اس میں عیسائی بھی, سکھ بھی, مسلم بھی, اور کشمیری, نیپالی, جس بڑی تعداد میں انہوں نے وہاں پر مظاہرہ کیا ہے, اس سے تو میرا خیال ہے انڈیا کی تاریخ میں شاید ہی اتنا زیادہ کنٹروورشل کوئی پرائم منسٹر ہو. اور خود بھارت کے اندر جس طرح سے ہندو انتہا پسندی کو انکریج کیا ہے مودی نے, اس کے بعد خود انڈیا کے اندر میرا خیال ہے کہ یہ ہزاروں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں, ان کی رجسٹریشن کو منسوخ کیا, اور وہاں پر پورے انڈیا کے اندر ایک بے چینی ہے, اس کے ہر حصے کے اندر جو لو کاسٹ وہاں پر ہندو ہیں ان کے اندر بھی بے چینی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے مودی نے پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے بھی جو ہرزہ سرائی کی, بنگلہ دیش میں کھڑے ہو کر جو باتیں کی پاکستان کو توڑنے کے حوالے سے, تو یہ ان کا اصل چہرہ کھل کے اب سامنے آ گیا ہے. اب اس سے فائدہ کس طرح سے اٹھاتے ہیں, اس میں جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اس کا یہ بڑا ہی ایک اہم نقطہ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم امریکہ گئے تھے, اب آرمی چیف وہاں پر گئے ہیں, اور انڈیا جو کچھ لائن آف کنٹرول پہ کر رہا ہے, مائنورٹی کے ساتھ کر رہا ہے, دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے, تو اس کو ایکسپوز کیا جانا چاہیے. خود پاکستان کے اندر انڈیا نے جس طرح سے ہمیں ڈی سٹیبل کرنے کے لیے بلوچستان کے اندر, کراچی کے اندر جو ہمارے پاس پورے شواہد موجود ہیں, ان کو پوری دنیا کے سامنے ڈٹ کر لے کے آنا چاہیے. اب خاموشی کا وقت گزر چکا ہے, اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے جو مودی کا, انڈیا کا اصل چہرہ ہے اس کو بے نقاب کریں, اور اس کے بعد دنیا کو دکھائیں کہ یہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کس طرح سے یہ انسانی حقوق کے جو ہے سب سے بڑے دشمن بن کے مودی ہے پرائم منسٹر وہ سامنے آئے ہیں. رائٹ, اور یہ انٹرنیشنل لابی ایسے ہوگی شفقت سعید صاحب کہ کل جب ہم نے دیکھا کہ جرنلسٹ وہاں پر سوال اٹھا رہے ہیں, اور بڑے تلخ سوالات اٹھائے, سچے سوالات چپتے ہوئے اٹھائے, تو یہ وہاں پہ ہمارا کوئی نمائندہ یا ہمارے کوئی اتنی لابی ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی یہ سوال کرے کہ آپ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں, آپ وہاں پر آپ نے کیا مسئلہ کیا. جو انڈیا کی لابی ہم دیکھتے ہیں, یہاں پر ہماری کمزوری کیوں ہے؟ دیکھیں, انڈین میڈیا اور انڈین جرنلسٹ جو ہے وہ اپنے جب بات آتی ہے بھارت کے مفاد کی, تو وہ بالکل متحد ہوتے ہیں اور وہ یکجان ہوتے ہیں, اور وہ اپنے اختلافات کو ایک طرف کر کے وہ بالکل ایک لائن ٹوک کرتے ہیں, اور وہ ہوتی ہے پرو بھارت لائن. جنگوسٹک میڈیا. تو ابھی ہمارے ہاں بات بالکل ایسی نہیں ہے, اور دوسری میرے خیال میں ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ جہاں تک اخلاقی طور پر یا اصولی طور پہ موقف میں جان ہونے کی بات ہے, ہمارا موقف جاندار ہے, ہم اصولی طور پہ ٹھیک ہیں, اور جب بھی کوئی سیریس سنجیدہ بات کرنا چاہے گا یا سنجیدہ انداز میں اس کا انالیسس کرنا چاہے گا, تو وہ خود تجزیے کے بعد یہ اخذ کر لے گا کہ پاکستان درست ہے اور ہندوستان کا نقطہ نظر غلط ہے. وہ تو خود کر لیں گے, اس میں سوال بھی اٹھا رہے ہیں, لیکن کچھ ممالک کی, کچھ نیشنز کی, کچھ سٹیٹس کی پالیسیز ہوتی ہیں. ہماری پالیسی ہونی چاہیے, اس میں ہم بہت پیچھے ہیں, اس میں ہم بہت پیچھے ہیں.
ہم لوگ جہاں پہ جب ہمارے ہیڈ آف اسٹیٹس کے وزٹ آتے ہیں تو ہم بہت بڑے بڑے انٹوراج سپورٹ کر سکتے ہیں. جب فضول خرچی کرنی ہو کسی بھی قسم کی تو ہم بہت بڑی بڑی کر سکتے ہیں, لیکن جب ایسی جگہوں کے اوپر پیسہ لگانے کی بات آتی ہے تو پھر فنڈز کا بہانہ بنا کے اس طرح کی کوئی لابنگ نہیں کی جاتی. یہ لابنگ بڑا کاسٹلی افیئر ہے اور اس کے اوپر حکومت کو بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں, خاص طور پہ جب یہ کام آپ امریکہ میں کر رہے ہیں یا یہ کام آپ لندن میں کر رہے ہیں, انگلینڈ میں کر رہے ہیں, تو آپ کو کافی پیسہ لگانا پڑتا ہے لابنگ کے لیے. تو وہ پیسہ ہم وفود کے سائز کے اوپر تو قربان کر سکتے ہیں لیکن ایسے کاموں کے لیے نہیں کرتے. گورنمنٹ کی طرف سے نہال ہاشمی صاحب, ہم کیا ویژن نہیں ہے یا فنڈز نہیں ہے جیسے شفقت سعید صاحب نے کہی, یا ضرورت نہیں سمجھتے ہم کہ ہمیں بھی اپنی لابی کرنی چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ایک ہے ریاست, ایک ہے حکومت. ریاست کے اندر جو لوگ ہیں اس میں مختلف اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, سول سوسائٹی ہے, میڈیا ہے, ہمارے دیگر شعبہ جات کے لوگ ہیں, وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ابھی جو ہندوستان اور پاکستان کا معاملہ ہے تو پاکستان بہت اچھی فوٹنگ پہ ہے اور انڈیا نے اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, اور خاص کر کے جو بائی ڈیفالٹ اور خاص کر کے, مگر اس میں our is that کہ ہم نے 2 بار انیشیٹ کیا. جب مودی کی اوتھ کی سیریمنی تھی اس وقت پرائم منسٹر گئے اور انہوں نے ایک بہت اچھا جسچر دیا کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو بہت اچھا رکھنا چاہتے ہیں, اور کئی مواقع پہ یہ ہم نے جسچر دیا. مگر مودی نے اس کے انڈیا جو ہمیں اب نظر آ رہا ہے وہاں پہ ایسے جسٹس کی ہم نے صرف ایک ہی جگہ ضرورت تھی. ہم نے پورے آپ کو بتا رہی ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں مودی کے بارے میں, وہ کیا سمجھتے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم. ہم کس طرح کے ہمیں ہونا چاہیے, ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے بارے میں. ہم اس کے طرح ایک ٹیررسٹ نہیں ہے. وہ ہمیں بیران کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان ٹیررسٹ ہے, مگر آپ دیکھیے قدرت کا نظام کہ وہ خود برانڈ ہو گیا ایز ٹیررسٹ. آج یو کے میں ہم صرف نہیں, کشمیری نہیں, نیپالی اور انڈین اور سکھ برادری اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کریں, اور پھر اس کی مقبولیت کا گراف بہار کے ان بہاریوں نے 0 پہ لایا جس میں لالو پرساد اور دیگر لوگ ہیں. اب جو لابیز کی بات ہے, میں آپ کو نہیں, اچھا اب لابی ایک چیز, لابیز کی بات جب ایک منٹ صرف سن لیجئے. جب نواز شریف گئے تھے امریکہ تو میں نے چند ایک پاکستانی میڈیا اینکرز کو دیکھا کہ روڈ پہ کھڑے ہو کے اپنے پرائم منسٹر کو کرٹیسائز کر رہے تھے. یہ المیہ ہماری ہے. میں نے سمیع ابراہیم کو دیکھا, اور وہ اس طرح سے نہیں, پوائنٹ آف ویو اور چیز ہے, اپنے ریاست کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں سر, یہیں پہ مسئلہ المیہ پتہ چل جائے ابھی نیشن کو کہ پاکستان میں ہے کیا. آپ سمجھ رہے ہیں لابی کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر کی تعریفیں کرو, نہیں, پاکستان کی تعریف کرو. پاکستان کی ویو پوائنٹ کو اپروچ, دیکھیے ابھی اگر ہماری ہماری لابنگ نہ ہوتی تو اتنی بڑی, میں اب یہ یہاں پہ نہیں آن ایئر کر سکتا ہوں, اگر ہماری لابنگ نہ ہوتی تو اس مظاہرے میں اتنا بڑا میڈیا ایک آئینہ ہے, میڈیا ایک آئینہ ہے, اور جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ میڈیا آپ کو دکھاتا ہے, بلکہ پروجیکٹ کر کے دکھاتا ہے, انلارج کر کے. کون سا رول ہے کہ اپنے لے کے جا رہے ہیں وہ میڈیا؟ نریندر مودی کے ساتھ یہی ہوا ہے, ہم نہیں لے کے جاتے. نریندر مودی کے ساتھ یہی ہوا ہے, جو اس کا اصل چہرہ تھا وہ خود بخود سامنے آ گیا, اور وہ اپنے میڈیا نے وہاں پہ دکھایا جو وہاں کا اصل میڈیا تھا انہوں نے دکھایا. برٹش میڈیا ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد بات کریں گے. آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ ہمیں ویڈیو کلپ دکھانی ہے جس کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس وقت جو بھارت ہے اس کا آپ کو ایک رخ, ایک آئینہ سمجھ لیں آپ, ایک اس کا مومنٹ, اینڈ یو ول بی شاکڈ. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹائمز فیئر. اینڈ ویلکم بیک. میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کو کہا تھا کہ ایک کلپ آپ کو ایسا دکھائیں گے. محمود رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سے خاص طور پہ میں کہوں گی اس پہ نظر ڈالیں, اینڈ دین کرن صاحب اینڈ نہال ہاشمی صاحب بھی. آئی وانٹ یور کامنٹس کہ بھارت میں اس وقت جو عام تھنکنگ ہے, اور یہ ہر ملک میں یہ انتہا پسند تھنکنگ کہیں نہ کہیں ہوتی ہے, مگر یہ اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے کہ آپ اس کو کنٹین کریں. کل جب مودی صاحب سے سوال کیا گیا, انہوں نے کہا میں ہر چیز کا رسپانسبل نہیں ہوں جو میرے ملک میں ہوتی ہے. کیوں نہیں ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ کہ آپ کا اپنی اسٹیٹ کے اوپر آپ کی ریٹ قائم نہیں ہے؟ جو کلپ ہے اس سے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تھنکنگ کس طرح پروان چڑھ رہی ہے
भारत से वॉच दिस। खुद को खड़ा होना होगा, इस नाम पे खड़े मत होना कि आप जाट हो, इस नाम पे खड़े मत होना कि आप ठाकुर हो, इस नाम पे खड़े मत होना कि आप चमार हो, इस नाम पे खड़े मत होना कि आप किसी भी बिरादरी के हो। सिर्फ इस नाम पे खड़े हो जाओ एक साथ कि आप हिंदू हो और आपने मुकाबला करना है उनका, आपने अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, तो आप खड़े हो जाओ। जब आप बच्चों के दिमाग से ये बात निकाल दोगे और उनके दिमाग में ये बात भर दोगे कि बेटा सिर्फ आप और सिर्फ हिंदू हो और आपको अपने आप को मुसलमानों से बचाना है, तो निश्चित तौर पर आप एक सेफ रहोगे, हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाओगे। आज इस देश में केवल 18% मुसलमान है, केवल 18% मुसलमान है। उस 18% मुसलमानों ने हम 70% हिंदुओं का जीना मुश्किल कर रखा। शर्मानी चाहिए हमें यार, हमें शर्मानी चाहिए कि हम इतने ज्यादा होने के बाद भी उनसे मार खा जाते हैं, उनसे डरते हैं, खौफ करते हैं हम उनका। हम में से हमारी माताएं बहनों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने अपने बेटों को ये कहो कि बेटा हर एक में महाराणा प्रताप है, आपको महाराणा प्रताप बनना है। आप उनके लिए आंसू मत पाओ कि मेरा बेटा जेल चला जाएगा, कल को झगड़े में फंस जाएगा, बल्कि आप उनको और प्रोत्साहित करो कि अगर आपके धर्म पर, आपकी माँ पर, आपकी बहन पर कोई गलत निगाह रखता है तो इकट्ठे हो जाओ और उनका सबका मुकाबला करो। ये आप सब में वो ये बात थिंकिंग है कर्नल साहब, ये चैलेंजेस का हमें अंदाजा है कर्नल शफकत साहब, जो वहां पे आप परवान चढ़ा है भारत में। देखें, ये इसको आप अकेले में नहीं देख सकते हैं, ये बाकायदा मोदी साहब के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद जिस तरीके से अखंड भारत की तहरीक जोर पकड़ रही है, ये उसकी एक कड़ी है। ये एक कड़ी है जो आपने अभी क्लिप में सुना। मोदी साहब का मुकम्मल अप्रूवल मौजूद है, उनकी रजामंदी मौजूद है, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, मुसलमानों के साथ और नीचे की जात के हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में, हुकूमत उसकी सरपरस्ती कर रही है और इस अंदाज में सरपरस्ती कर रही है कि जो उनका मंसूबा है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के अलावा कोई भी आवाज ना रखता हो, किसी किस्म की मौजूदगी ना रखता हो, अगर हो भी तो गुम हो, सामने ना हो। ये उनका अखंड भारत का ख्वाब है और ये उसकी एक कड़ी है। और ये इस तरह की एक खातून नहीं है, इस तरह की बेशुमार खवातीन हैं। अभी हिंदुओं को पता है कि मुसलमान पड़ोसी किस तरीके से जिंदगी गुजार रहा है, किस तरीके से वो हिंदुओं के साथ उनकी खुशियों में शामिल होता है। बहुत फर्क है हिंदू और मुसलमान में। हिंदू और मुसलमानों की पसंद नापसंद, हमारी खुशी उनका गम है, हमारी फतह उनकी शिकस्त है, उनकी फतह हमारी शिकस्त है, हम में बहुत फर्क है। लेकिन मुसलमान जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनने अपने बुनियादी जो अकायद हैं उनको भी करटेल किया हुआ है, बंद किया हुआ है और वो हिंदुओं के साथ मिलकर रह रहे हैं और किसी किस्म की वो नहीं चाहते हैं, पोलराइजेशन नहीं चाहते हैं। लेकिन मोदी साहब को ये बात नहीं हजम हो रही, वो सेकुलरिज्म में नहीं बिलीव करता। राइट, ये बात आपकी, यही बात अहम है कि जो तशख़्ख़ुस भारत ने बनाया है इतनी मेहनत से महमूद रशीद साहब, या तो वो झूठ पर मबनी था कि इतनी बुरी तरह गिरती हुई नजर आई हैं उसकी बुनियादें, या मोदी साहब डटे हुए हैं जैसा कि कर्नल साहब ने कहा कि इसको खत्म करना है। देखिए, ये अचानक नहीं हुआ। मोदी साहब भी बड़े अरसे से, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जो वहाँ पर मुसलमानों का कत्लेआम किया और उसके साथ ही बीजेपी के दौर में जब बाबरी मस्जिद वाला वाक़या हुआ, ये एक तसलसल है और अब अपनी इंतहाई बुलंदियों को छू रहा है ये सारा तासुब जो है। और मोदी साहब, मैं ये समझता हूँ कि बाकायदा एक प्लानिंग के तहत वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन तमाम फोर्सेस को, बल्कि उनकी मुकम्मल आशीर्वाद जो है ना इन लोगों को हासिल है। और आज जितना सहमा हुआ मुसलमान है, जितना सहमे हुए सिख और ईसाई हैं, तमाम मिनॉरिटीज़ जो हैं, और पूरे इंडिया के अंदर जिस तेज़ी के साथ ये हिंदुज़म की आग इन्होंने जलाई है, उसके अलावा रोशन की है, मेरा ख्याल है इसमें मोदी को शायद इसका इदराक नहीं है कि वो खुद भी जल के भस्म हो जाएगा उसमें। अभी जो ये बाय ओवरऑल इन इंडिया इस पॉलिसी को लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे। ये वक्ती तौर पे खैर मोदी को भी इस बात का अंदाजा हो रहा होगा कि इसके कितने तबाहकुन नतायज खुद भारत के लिए हो सकते हैं। बिहार के अंदर जो अभी हालिया इंतखाबात हुए हैं,
उसके जो नतायज आए हैं वो भी इनकी आंखें खोलने के लिए काफी हैं। लेकिन अगर मोदी साहब ने अपनी रवश ना बदली तो एक तो सेकुलर इंडिया जो है वो तो बिल्कुल एक्सपोज हो गया पूरी दुनिया के सामने कि जिस तरह से मोदी वहां पर हिंदुइज्म को फरोग देके एक अखंड भारत की और प्योर एक हिंदू स्टेट बनाने की पॉलिसी पे चल रहे हैं, वो किसी सूरत भारत के अंदर जो है वो अमन और आथी नहीं ला सकती। और वहां पर भारत के टुकड़े टुकड़े भी होंगे, वहां पे सिख आराम से नहीं बैठेंगे, मुसलमान वहां पर करोड़ों की तादाद में हैं, वो भी एक हद तक तो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ेगा तो ये सब लोग भी फिर अपने दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलेंगे। मैं ये समझता हूं कि अब भी वक्त है कि भारत अगर संभलता है, लेकिन इस मौके पे हुकूमत पाकिस्तान को भारत का असल बदनुमा जो चेहरा है, मुतस्सब चेहरा है, उसको पूरी दुनिया के सामने मजीद नंगा करना चाहिए। इसमें हमारी जो पॉलिसी है वो दिफाई नहीं होनी चाहिए, हमें डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, हमें खामोश नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और उस स्ट्रेटेजी के तहत हमें बड़ी तेजी के साथ इकदाम करने होंगे भारत के इस बदनुमा चेहरे को पूरी दुनिया के सामने नंगा करने के लिए। ये बड़ी अहम बात की महमूद रशीद साहब, और यही सवाल है मेरा सेनेटर साहब कि ये बात अब जैसे कर्नल साहब ने कहा, ये कोई हैरानगी नहीं है कि ये क्या हो रहा है भारत में। हम कह रहे थे, मोदी साहब के आने से पहले ही बताया जा रहा था कि ये सब होगा और कोई आमद नहीं हो रही थी, कोई कहीं से अल्लाह माफ करे कोई खबर कहीं और से नहीं आ रही थी, गायब से नहीं आ रही थी। एक्चुअली एक आपका एजुकेटेड गेस था सीइंग के मोदी साहब का पास्ट क्या है, और अब इतनी एग्जांपल्स हैं उसके बावजूद पाकिस्तान की स्टेट कैसे ये समझ सकती है कि हम मोहब्बत के साथ आगे चलते चले जाएंगे। देखिए फरिया, बज़ाहिर जब कराची में वो देखिए स्टेट डिप्लोमेसी होती है ना, भारत शरारत करे, हर जगह पे भारत की शरारत हो, इंटरनेशनल लॉबी करे हमारे खिलाफ, तो हम क्या कौन सी मोहब्बत दिखाएंगे? अगर आप मुझे बोलने का मौका दे तो आप बोल चुकी। So you can answer my question now. मैं ये कह रहा था, नहीं जब मैं बोलता हूँ तो आप आ जाते, please do not divert attention. तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए डिप्लोमेसी के अपने मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं। एक तो ये एक गुंडा कहीं पे गाली देता है तो जवाब तो देता है एक शरीफ आदमी, मगर वो गाली की ज़बान में नहीं देता है, वो अपनी ज़बान में देता है, एक शराफत के लिहाज में देता है। पाकिस्तान की जो रियासत है वो जवाब दे रही है। पहली बार ऐसा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने आपने नोट किया होगा कि उन्होंने जब एयरपोर्ट पे तकरीर की यूएसए में और यूके जाते हुए, उन्होंने वहां पे कहा हिंदूज, लफ्ज हिंदुस्तान नहीं कहा, हिंदुइज्म। अच्छा, अब जब हिंदूज की बात आती है तो उस हिंदू का लोगों के जहन में आता है जो आरएसएस जो आज से 100 साल पहले बनी थी, बाद में उसका शक्ल शिवसेना हुआ और विश्व हिंदू परिषद बन गया और मंडल वाली दौर की। तो ये एक माइंडसेट जो है उसको हमने एड्रेस किया है कि ये वो हिंदूज वाली बात है, और साथ ही हमने उसको नेक्सस किया है कश्मीर के साथ कि वहां के लोगों के साथ क्या मजालिम हो रहे हैं, क्या वहां पर के दानिश्वरों के साथ क्या मजालिम हो रहे हैं जो वाकई लिबरल है। देखिए आज का हिंदुस्तान लिबरल है। फिर अटैक आया पाकिस्तान पे, आप भारतीय मीडिया उठा लें, आप उनकी स्टेटमेंट्स उठा लें, वो कहते हैं पाकिस्तान ने कराया है, ये जो बरतानिया में वो है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान ने कराया। ये तो देखिए आज की दुनिया में हिंदुस्तान के सहाफियों को आप जरूर ये बात कहें कि आज की दुनिया 60s का दुनिया नहीं, आज की दुनिया में फेसबुक, इंटरनेट, ट्विटर बहुत ज्यादा आम है। तो कोई भी छोटे से छोटा वाकया होता है उसे कोई छुपा नहीं सकता कि किसने किया। लोगों ने देखा कि वहां पे सिख बरादरी, लोगों ने देखा, आप कैसे कहते पाकिस्तान ने करा। नेपाल जो उसका पड़ोसी है, किसी शख्स को जानने के लिए उसके पड़ोसी से जाके पूछो उसके बारे में। नेपाल के अंदर, उसके मुल्क के अंदर मुदाखलत की, उन्होंने कहा कि आप अपने आइन को बदलें, आप अपने आइन को बदलें, उनके ब्लॉकेट कर दी। फिर किसी ने पूछा कि शिवसेना ने उनके एक मुअज्जिज दानिश्वर के मुंह को काला किया। मोदी तो उससे लाखबर और लाताल्लुक रहता, मोदी यहां से भी लाताल्लुक रहा, छोड़े मुसलमान, जो नीचे जात का एक बच्चा था जिसके 2 साल की बच्ची को मार दिया, और उनके जर्नल ने कहा कि कुत्ते मर जाते नहीं, कुत्ते के बच्चे थे, पिल्ले थे। और फिर वहां पे जब राहुल गांधी जाता है तो वो कहते हैं राहुल गांधी वॉज अनकॉल्ड फॉर। तो उसकी माइंडसेट यहां से पता चलता है, और ये सारी इंटरनेशनल जो कर्नल साहब ने कहा ये माइंडसेट सिर्फ एक खातून का नहीं जो हमने दिखाया, दिस इज नाउ बीइंग स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, मगर इंडिया में ये आवाजें हैं जो उसके खिलाफ भी हैं। फराज साहब, जो लेबर पार्टी है वो हमेशा माइनॉरिटीज के हवाले से बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखती है, लेबर पार्टी के नए लीडर हैं, क्या उनका स्टांस रहा मोदी साहब के विजिट पर? जी, जहां तक मोदी साहब के स्टैंड का है, और ये जो लेबर के एक नए हमारे यहाँ पे
अपॉइंट हुए हैं जर्मनी। ये एक बेसिकली एक सोशलिस्ट आदमी है और इन्होंने इस चीज का बेसिकली यहाँ की मीडिया ने भी इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है कि इन्होंने मोदी जो अभी आए थे पार्लियामेंट के अंदर, यहाँ पे जो हाउस कॉमन, उसके अंदर इन्होंने एहतजाजन ये गए नहीं उनको सुनने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक अपोजिशन लीडर ने अपना एक स्टैंड दिखाया के बताया कि भाई हमने इस चीज के लिए एहतजाज किया है कि मोदी का जो रिकॉर्ड है गुजरात के अंदर और जो इनका अभी जो भारत के अंदर जिस तरीके से ये निचली जातों को और मुसलमानों को और सिखों को जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से इन्होंने एक इस चीज को अपोज किया है और कहा है कि हम ये मोदी इज नॉट वेलकम in UK। और ये बहुत बड़ी बात है, बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप, बड़ा सिग्निफिकेंट जेस्चर। मेरे साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, अतुल अंजन साहब, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू। जो बरतानिया में आवाजें आई डिसेंट की, एहतजाज की, वो भारत में सुनी गई? देखिए, भारत एक जमहूरी मुल्क है और हमें अपनी जमहूरियत के तकाजे और इसकी जरूरतों के बारे में बहुत अच्छी तरह से वाकिफियत है। हम ये मानकर चलते हैं कि हिंदुस्तान हम सब का है। ये देश जितना हिंदुओं का है, उतना मुसलमानों का, उतना सिखों का, उतना पारसियों का, उतना बौद्धों का, उतना ईसाइयों का है, उतना जैनियों का। ये सोच हम लोग ले चलते हैं और हमारी सबसे बड़ी किताब अगर कोई है इस मुल्क को चलाने वाली, तो वो हिंदुस्तान का आईन है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर बराबरी का हक सबको मिला है। शायद ही दुनिया में, खासतौर से बर्रे सगीर में तो बहुत सारी बातें ये वो आपका विजन है के हवाले भारत के हवाले से कह रहे हैं वो ये है। और हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जो गए हैं ब्रिटेन में, जिस तरह की वो बातें करते हैं और जिस तरह के हालात उन्होंने इस मुल्क में रखे हैं, वो बहुत कंड्यूसिव नहीं है। इस देश के अंदर एक तरीके से अगर ये कोशिश की जाए कि हम इस मुल्क को एक थियोक्रेटिक स्टेट के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करें, भले उसे ऐलानिया तौर पर न कहें लेकिन कुछ करने की कोशिश करें, इसका एतजाज हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर ताकतें बड़ी मजबूती से करती हैं। और इसीलिए बिहार में अभी जो इंतखाब हाल में हुए हैं, उसमें पूरी तरह शिकस्त हुई है मोदी साहब की, वो कि उन्होंने 42 मीटिंगें की थी। अगर उनकी मीटिंगों में जो भीड़ इकट्ठा थी वही अगर 2-2 वोट दिला देती तो वो बरसर इख्तिदार हो जाती उनकी पार्टी, लेकिन लोगों ने उनको दरकिनार कर दिया। एक हमने तरीका देखा है, शायद ये साउथ एशिया का तरीका है, कि जो एडवाइजर होते हैं वो पता ही नहीं चलने देते हुकूमतों को या लीडर्स को या प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स को कि असलियत क्या है। अब फिर हमने देखा कि कुछ मीडिया के हल्के, कुछ दीगर एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान करा रहा है। जो बरतानिया में आवाज ऑफ डिसेंट उठी, क्या कोई ऐसी आवाजें हैं भारत में जो बताए कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये असली आवाज है, जैसे आपकी है, जैसे और दीगर अफराद की है? जी अंजन साहब के लिए जी। हमारे सामने बहुत मसाइल हैं और उन मसाइलों का एक जमहूरी तरीके से, एक सेकुलर अंदाज से उन मसाइलों को कैसे दूर किया जाए, ये हमको सोचना पड़ेगा। हमारे यहाँ गरीबी भी है, जहालत भी है, और हमारे यहाँ एक बात अगर मैं ये बहुत खुले लफ्जों में कहूँ कि हमारे यहाँ कुछ लोग डेमोक्रेसी की आड़ में, वोट की आड़ में बुनियाद परस्ती को लेकर सियासत करते हैं। वो चाहे अक्सरियत की बुनियाद परस्ती हो चाहे अकलियत की बुनियाद परस्ती हो, उसके मामले को लेकर के वो सोचते हैं कि वोटों की फसल काटी जा सकती है। अंजन साहब, क्या इस वक्त भारत में अनरेस्ट है? मोदी साहब की पॉलिसी के खिलाफ अनरेस्ट है भारत में? प्राइम मिनिस्टर साहब लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं और इसलिए हमारे मुल्क में जो दूसरे लोग भी आते हैं वो ये बतला के जाते हैं कि हिंदुस्तान के सेकुलर किरदार को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो वो ठीक नहीं है। और इस तरीके से लंदन में भी अगर हमारे मोदी जी गए हैं प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से, जो तकरीरें वो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इस मुल्क के अंदर जो इंटॉलरेंस का जो सवाल वो और उनकी पार्टी कर रही है, मैंने कि वो लंदन में है लेकिन उनकी पार्टी जो है टीपू सुल्तान के सवाल को लेकर के हमारे एक सूबे कर्नाटक में जिस तरह की अफरा तफरी का माहौल पैदा कर रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि ये पार्टी इंटॉलरेंस में
یقین کرتی ہے، انٹالرنٹ اس کا ویو ہے، اس کی سوچ ہے، اور اس لیے اس کی مذمت اس ملک کے جتنے سیکولر لوگ ہیں جن کی تعداد بہت ہے، جن کی تعداد جس کو کہتے ہیں اوور ہیلمنگ ہے، وہ لوگ اس طرح کی باتوں میں نہیں شامل۔ مسٹر رنجن، it was a pleasure having you on the program. ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد پھر بات کریں گے کہ Fortune 90 پر ہے۔ اینڈ ویلکم بیک۔ وقت تھوڑا ہے لیکن ہم کوئکلی ایک نظر نیشنل ایکشن پلان بھی ڈالیں گے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے صوبے میں ضلع انتظامیہ کے عہدیداروں کو جو مراسلہ جاری کیا ہے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے، اس میں بڑی انٹرسٹنگ آج ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی۔ وہ کہتے ہیں انسداد دہشت گردی کے لیے کی جانے والی کوششوں میں سویلین اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل طور پر فعال کردار ادا نہیں کر سکے۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کی رفتار انتہائی سست ہے۔ ڈویژنل پولیس چیف اور کمشنرز مقامی رکن قومی اسمبلی سے مدد حاصل کریں اور انہیں ایکشن پلان کے لیے 20 نکات پر عمل درآمد کے حوالے سے جو حساس ان کی ڈیوٹی ہے اس کا احساس دلایا جائے۔ یہی ڈیبیٹ بڑے دنوں سے ہو رہی ہے۔ جو مسائل آ رہے تھے نیب نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن میں نیب کے حوالے سے، وہ کچھ یوں ہیں: ادارہ جاتی طریقہ کار کے تحت کرپشن کو پکڑا جائے۔ یہ ایک مسئلہ بڑا مسئلہ بن کے آ رہا ہے فوج کی طرف سے یا عسکری حکام کی طرف سے۔ موجودہ کرمنل جوڈیشنل سسٹم ایسا کرنے میں ناکام رہا ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ وزراء پر کرپشن کے الزامات پر سیاسی جماعت کو خود ایکشن لینا چاہیے۔ ایک انریسٹ ہے، سیاسی جماعتیں ایسا نہیں کر رہی، طرز حکمرانی بہتر ہونا چاہیے۔ دس از اے فیلنگ جو اب کھلے عام پائی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی کے وسیع تر نظام کے تصور کو استعمال میں لانا چاہیے۔ اس نظام کا مقصد معاشرے کے ہر طبقے کو صحت و تعلیم سمیت تمام سہولیات فراہم کرنا ہے۔ اس نظام سے نہ صرف ریاست کا تشخص بہتر ہوگا بلکہ ایک مضبوط معاشرہ بھی تشکیل پائے گا۔ محمود الرشید صاحب، یہ وہ ڈیمانڈز تھیں جو ہمیں آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں شاید انہی کی طرف اشارہ تھا۔ آج جب پنجاب کی طرف سے بھی یہ مراسلہ آیا ہے تو کیا وہ ٹھیک تھی اسٹیٹمنٹ آئی ایس پی آر کی؟ میرا خیال ہے کہ اس میں جب یہ حکومت خود اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہی ہے، بدقسمتی کے ساتھ یہ ہمارے جو حکمران ہیں خاص طور پر پنجاب میں ان کی پرائورٹیز بڑی ڈیفرنٹ ہیں۔ یہ آپریشن ضرب عضب اور نیشنل ایکشن پلان کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ ان کا دھیان تو ہے اورنج ٹرین پہ، ان کا دھیان اور اس طرح کے بے شمار منصوبوں پہ ہے جس میں اربوں روپے جو ہے وہ خرچ ہو رہے ہیں، لیکن کرپشن کے خاتمے کے لیے، گڈ گورننس کے لیے یہ بار بار دعوے کرتے ہیں۔ یہ تھانہ کلچر کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، انصاف کی فراہمی کی بات کرتے ہیں، پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی بات کرتے ہیں، عوام کو ڈیلیور کرنے کی بات کرتے ہیں۔ کسی ایک شعبے میں بھی رتی بھر کوئی تبدیلی پچھلے 8 سالوں میں، یہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے، 8واں سال اس کو جا رہا ہے، اس سے پہلے 2-3 باریاں وہ لے چکے ہیں۔ رشید صاحب، میں اس کا جواب چاہوں گی۔ سائنٹسٹ صاحب، پہلے آپ نے کہا کہ نہیں عوام فیصلہ کرے گی، آج آپ کا خود مراسلہ یہ بات بتا رہا ہے، اور بلوچستان میں تو آپریشن ہے، کراچی میں آپریشن ہے، فاٹا میں، یا آپ ادھر آ جائیں خیبر پختونخوا کو بھی سمجھ لیں آلموسٹ، لیکن ایک ہی جگہ تھی جہاں پہ پورا ہمیں سویلین سٹرکچر نظر آ رہا ہے، وہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے، اگر امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، دیکھیے جتنے زیادہ پھانسی دی گئی پنجاب میں کسی اور اور جتنی زیادہ پولیس، دیکھیے جتنی زیادہ پولیس مقابلے میں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کوٹ دا نیم، اور جس طرح جتنے زیادہ لاؤڈ اسپیکر مقابلے میں جتنا مار دیا آپ نے، سر یہ کس کیا آپ اپنی حکومت کے فائدے کی بات کر رہے ہیں، نقصان کی بات کر رہے ہیں؟ میں فائدہ نقصان، دیکھیے مقابلے، میں نے کہا پولیس مقابلے کیا، پولیس مقابلہ کیا، ہم نے اپنے وزیر داخلہ کی قربانی دی، ان کی شہادت ہوئی، ہم نے جہاں جہاں بھی لاؤڈ اسپیکر کو مس یوز کیا جا رہا تھا اس پہ ہم نے ہزاروں کچھ علاقوں میں ہے میں نے دیکھا لاؤڈ اسپیکر کو آپ نے کہا لیکن جو مس یوز نہیں کرنے دیا، ہم نے مذہبی مقامات پہ اس جو اجتماعات کر کے منافرہ اس کو ہم نے